خدا یسوع کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے فضل کیا ہے، رحم کیا ہے، زندگی بخشی ہے کہ آج میں ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بات کی جائے، آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کی جائیں جو کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیزن ہے شادیوں کا سیزن ہے، اور ہر سال جیسے ہی سپٹمبر شروع ہوتا ہے لوگ اپنی شادیاں جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادیاں، اپنی شادیوں کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ رواج جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ چھوٹی عمر میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے بچے ہمیں معاشرے میں ایسے ملیں گے جو بگڑے ہوئے ہیں، اور کچھ والدین ان کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ان کی شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں گے اور چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ آپ مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے ٹھیس نہ کھائیں، آپ کو ٹھیس نہ لگے، آپ ٹھوکر نہ کھائیں، بلکہ خدا نے ہمیں اپنا زندگی بخش کلام دیا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند نے جب ہمیں روشنی دی ہے، ہمیں گائیڈنس دی ہے، تو کیوں نہ ہم گائیڈنس کو حاصل کریں، رہنمائی کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، تکلیف میں نہ جائیں۔ اس لیے میں چند باتیں آج شادی کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ خود اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کی یا آپ کے بچوں کی شادی کامیاب شادی ہو، وہ کسی بھی وقت میں ٹوٹ نہ جائے۔ زندگی کا یہ سفر ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ شادی کا جو بندھن ہے یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ دو لوگ اپنی زندگی کے اختتام تک اس بندھن میں بندھے رہتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ چلیں جی کر لیا، اس کا جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ بھگت لیں گے اور بات ختم۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے یاد رکھیے گا، میں آپ کو بات بتا دوں، مسیحی ہوتے ہوئے جب آپ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یا ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ خدا نے آپ کے لیے ایک بیوی یا ایک شوہر کا بندوبست کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لہذا جو خدا نے آپ کو دیا ہے اسی پر گزارا کیجیے۔ جی ہاں، اسی پر گزارا کیجیے، اور طرف مت بھاگیں، دوسروں پر نگاہ مت رکھیں، بلکہ ایماندار ہوتے ہوئے خدا کی مرضی کو سمجھیں، خدا کے منصوبے کو سمجھیں جو خدا آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ آئیں میں آپ کو بات بتا دوں کہ شادی، جب آپ اپنی شادی یا اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیارے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اس لیے آپ ایماندار ہیں۔ جب آپ ایماندار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایماندار کے ساتھ ہی شادی کریں، یا ایک ایماندار خاندان کے اندر اپنے بچوں کی شادی کریں۔ اگر آپ غیر اقوام میں، غیر مذاہب میں یا غیر ایماندار لوگوں میں شادی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے صاف طور سے منع کیا ہے کہ آپ مسیحی ہوتے ہوئے مسیحی خاندان میں یا کسی بھی مسیحی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ مسیحی ہیں، اور آپ نے جب شادی کرنی ہے اپنی یا اپنے بچوں کی تو کسی مسیحی خاندان میں ہی شادی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ
کہ آپ نے اپنی شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے، اپنے ساتھی کا انتخاب کرنے سے پہلے، یا کسی بھی خاندان کا انتخاب کرنے سے پہلے دعا کرنی ہے، خدا سے رہنمائی مانگنی ہے، خدا کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے، خاندان کو رکھنا ہے جس کا بھی آپ چناؤ کرنے جا رہے ہیں، جس کے بھی ساتھ آپ تعلق رکھنا چاہ رہے ہیں، اس خاندان کو، اس شخص کو، اس لڑکی کو یا لڑکے کو آپ نے دعا میں رکھنا ہے، خدا سے رہنمائی لینی ہے، خدا آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب ایک خاندان کا چناؤ کر لیا، یا جب آپ نے لڑکی یا لڑکے کا چناؤ کر لیا، تو آپ نے فوراً شادی نہیں کرنی۔ آج لڑکا پسند آیا، آج لڑکی پسند آئی، خاندان پسند آیا، چلے جی ہفتے بعد منگنی اور اگلے ہفتے نکاح، ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ شادی ہوتی ہے جلد بازی کی شادی، جو کہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے ایک ٹریننگ کی تھی، وہاں پر ہمیں سکھایا گیا تھا یہ کہ جب بھی آپ اس بندھن کے لیے تیار ہوتے ہیں یا بندھنا چاہتے ہیں، جب آپ رشتے کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد آغاز کے بعد آپ نے کم از کم 2 سال انتظار کرنا ہے۔ ان 2 سالوں میں کیا ہوگا؟ کیوں آپ نے انتظار کرنا ہے 2 سال؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے خاندان کو، لڑکی کو یا لڑکے کو سمجھ جائیں گے، اور وہ آپ کو سمجھ جائیں گے۔ ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج کو آپ سمجھ جائیں گے، وہ آپ کے طور طریقوں اور رسموں کو سمجھ جائیں گے۔ جب دونوں خاندان یا دونوں افراد ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد جب وہ شادی کے بندھن میں بندھیں گے تو وہ اپنی ساری زندگی اس بندھن میں بندھے رہیں گے، وہ ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دوریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ لوگ اپنی اپنی راہوں کو، راستوں کو الگ کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے۔ مسیحی شادی، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مسیحی شادی ایک ایماندار ایک دفعہ ہی شادی کرتا ہے، اس کے لیے خدا نے ایک ہی شوہر رکھا ہے، ایک بیوی رکھی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ غلط ہے اور خدا کے کلام کے وہ منافی ہے، وہ شخص جو ہے وہ گناہ میں ہے۔ لہذا جب بھی آپ شادی کریں یا اپنے بچوں کی شادیاں کریں، تو جس بھی خاندان یا بیٹے یا بیٹی کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو کچھ وقفہ دیں، کچھ وقفہ درمیان میں رکھیں، چناؤ کرنے کے سے لے کر شادی تک کے درمیان میں کچھ وقفہ رکھیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد جو اگلا میں آپ کو اصول بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مناسب عمر میں آپ شادی کریں۔ مناسب عمر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں اس کو بتاؤں، یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ آپ پہ ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا جب شادی اس کی جائے، ایک لڑکے کی جب شادی کی جائے تو اس کی عمر جو ہے وہ 22 سے 25 سال ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکے، میچور ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ شادی کیا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی عمر کم از کم 22 ایئرس، 22 سال ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ کوشش کیجئے کہ لڑکے کی عمر لڑکی سے 2-3 سال زیادہ ہو، لڑکا میچور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی وائف کو اور اپنے خاندانوں کو سمجھ سکے، اور اسی طرح لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کو سمجھ سکے اور اس کے خاندان کو سمجھ سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا بڑا ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، میں پہلے کہا کہ یہ میری اپنی رائے ہے، اور اگر اس طرح ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایج کس کی زیادہ ہونی چاہیے، کس کی کم ہونی چاہیے، یہ زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک مناسب عمر ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کی شادیاں بہت جلد کر دیتے ہیں، جیسے ہی 17 سال یا 18 سال کے ہوئے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا کام مت کریں۔
کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ابھی بچے میچور نہیں ہوتے شادی کے لیے، خاص کر اس بندھن میں بندھنے کے لیے۔ ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ شادی ہے کیا۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مناسب عمر میں بچوں کی شادیاں کیجیے، کیونکہ جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ان کو سمجھنا ہے، اور پھر جو ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہے۔ بہت دفعہ لڑکیاں میچور نہیں ہوتی، ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ والدین کہتے ہیں جی ہمیں اپنے بچوں کی شادی کا بہت شوق ہے، اور وہ شوق میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے لیے آگے چل کر بہت سارے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو ان کی مناسب عمر کا خاص خیال رکھا جائے، تاکہ جب بچے آگے اس بندھن میں بندھیں، شادی کے بندھن میں جب وہ بندھتے ہیں، جب وہ آگے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو ان کو کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم پیش نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خدا میں ہوتے ہوئے انجوائے کریں، بڑھیں، اور دونوں خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنیں۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو معاشرے میں بگڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ درستی کی ضرورت ہے، کہ اس کو درست کیا جائے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ کیا کہ اس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ ٹھیک سے اپنی زندگی کو گزار نہیں رہا۔ مثال کے طور پر وہ نشہ کرتا ہے، یا وہ کام کاج نہیں کرتا، وہ آوارہ پھرتا ہے۔ ایسے شخص یا ایسے لڑکے یا ایسی لڑکی سے شادی مت کریں۔ بہت سارے لوگ اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہے، اور اس کا حل ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی شادی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ جو اکیلا بندہ ٹھیک نہیں ہے، جب وہ دو ہو جائیں گے، اور جب وہ دو نہیں بلکہ دو خاندان ہو جائیں گے، اگر وہ اپنے اکیلے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا تو وہ اپنی وائف کی ذمہ داریوں کو وہ کیسے پورا کرے گا؟ نہ کہ صرف وائف، وہ پھر اپنے دونوں خاندانوں کی جو ہے وہ اپنی وائف کے خاندان کی ذمہ داریاں، اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو وہ کیسے پورا کرے گا؟ خدا کے لیے اس کام سے باز آئیے۔ آپ اپنے بیٹے کو سدھارنے کے چکر میں کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی کو برباد مت کریں، کیونکہ شادی جو ہے وہ دو لوگوں کا صرف ملاپ نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، اور دو خاندانوں میں کتنی فیملیز ہیں، یہ سب کچھ ان کا ملاپ ہے، ان کا جڑنا ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے کو سدھارنے کے چکر میں کسی فیملی کو یا کسی لڑکی کو برباد مت کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ لڑکی والے کسی بھی لڑکے کی زندگی کو برباد مت کریں۔ پہلے اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تربیت دیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور جب وہ سمجھ جائے اور آپ کو لگے کہ اب یہ تربیت یافتہ ہو گیا ہے، پھر آپ اس کی شادی کریں، تاکہ کسی بھی خاندان میں پریشانی کا سبب نہ بنا جائے۔ اس کے ساتھ شادی کے لیے دونوں خاندانوں کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکی کو پسند کرتی ہے۔ والدین چاہے خوش ہیں یا نہیں ہیں، شادی ہونی ہی ہونی ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کل کو جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دونوں خاندان بیچ میں نہیں آتے، کیونکہ نہ پہلے ان سے پوچھا گیا اور نہ ان کے بعد ان سے بات کی جاتی ہے۔ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا کلیسیا جب بھی آپ اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو آپ خاندانوں کی رضامندی کا خاص خیال رکھیں، تاکہ کل کو جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تو دونوں خاندان کے افراد مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور اس مسئلے کو رفع دفع کریں۔ اور جب اس طرح سے ہوگا کہ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، وہ شادی برکت کا سبب بنے گی۔ بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے
کہ لڑکی خوش ہے، لڑکا خوش ہے، لیکن پیرنٹس خوش نہیں ہیں، لیکن وہ شادی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ ضد کیے ہوئے ہیں، ان کے بچوں نے ان کو ڈرایا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے کہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو یہ نتائج نکلیں گے۔ خدا کے لیے ایسے کاموں سے باز آئیں، اپنے پیرنٹس کی رضامندی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ شادی کیجیے تاکہ آپ کو برکت ملے۔ میں ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دوں، میں پسند کی شادی کی ممانعت نہیں کرتا، میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، ضرور پسند کی شادی کیجیے، لیکن اس میں دونوں خاندانوں کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دونوں خاندانوں کی رضامندی اس میں شامل ہو، ایسا نہ ہو کہ دونوں خاندان جو ہے وہ پریشان ہوں، وہ تکلیف میں ہوں، وہ مشکل میں ہوں، کیونکہ آپ میری بات سن رہے ہیں، بیٹا ہیں یا آپ بیٹی ہیں، آپ کو آپ کے والدین نے بڑے احترام اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی ہے، اور آپ کی خوشیوں کے وہ خواہش مند ہیں، آپ کے لیے وہ برکت کا جو ہے وہ کہ آرزو مند ہیں کہ آپ کو برکت ملے، لہٰذا آپ اپنے پیرنٹس کی دعاؤں کو لیجئے تاکہ آپ کو برکت ملے۔ اس کے ساتھ آپ شادی اس وقت کیجئے جب آپ مالی طور پر مضبوط ہیں، مالی طور پر جب آپ اس قابل ہیں کہ آپ شادیاں کر سکیں۔ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قرضہ اٹھاتے ہیں، وہ کسی بینک سے قرضہ لیتے ہیں، کسی اور جگہ سے قرضہ اٹھاتے ہیں، لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، وہ قرضہ لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لوگ اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے، دکھاوے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضول اخراجات کرتے ہیں، قرضہ اٹھا اٹھا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ اس جوڑے پر آ جاتا ہے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ان کو پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے یہ قرضہ اتارنا ہے، وہ پریشانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کے دور میں جو آپ دکھاوا کرتے ہیں اس کو پلیز بند کر دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجابی میں بولتے ہیں کہ نک نہیں رہندا، نک لتھ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے آپ کا ناک، کہاں آپ کی نوز چلی جاتی ہے، وہ تو ادھر ہی لگی رہتی ہے۔ آپ بے شک زیادہ خرچہ کر لیں چاہے کم کر لیں، اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو، ان سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ خدا کے لیے جو آپ کے پاس ہے اسی میں ہی اپنے بچوں کی شادیاں کیجیے۔ کم ہے کم میں کر لیں، زیادہ ہے زیادہ میں کر لیں، لیکن جو آپ کے پاس موجود ہے، قرض مت اٹھائیں، قرض دار مت ہوں، قرضہ اٹھا اٹھا کر لوگوں کو خوش مت کریں۔ لوگوں نے آنا ہے، کھا پی کر چلے جانا ہے، بلکہ آپ کو دو چار باتیں بھی سنا کر جائیں گے، تو آپ کا جو پیسہ آپ نے خرچ کر دیا اتنا زیادہ، وہ کس کام کا؟ وہی پیسہ اپنے بچوں کو دیں، اپنے بچوں پر لگائیں، ان کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، تاکہ آپ کے بچے خوشحال بندھن میں بندھے رہیں اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ اس کے ساتھ جو سب سے ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کھلے عام شادی کریں، نہ کہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر۔ آج یہ بھی ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ فیس بک پر دوستی ہوتی ہے، فیس بک پر نکاح ہوتا ہے، چپ کر کے رشتہ ہوا، ہوٹل میں جا کر منگنی ہوئی، اور ہوٹل میں جا کر نکاح کر کے شادی ہو گئی۔ ایسی شادیاں میں نے کامیاب ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، میں نے خود اٹینڈ کی ہیں لیکن میں نے کامیاب ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ فیس بک شادیاں بند کیجئے، کھلے عام شادی کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ شادی کر رہے ہیں۔ شادی جو ہے یہ ایک مقدس عمل ہے، یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی برا کام نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ اچھا کام ہے تو آپ کیوں چھپ چھپا کر کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ چھپ چھپا کر اس لیے کرتے ہیں کہ سارے رشتہ داروں کو پتہ نہ لگ جائے، وہ تو ساڑی جان گے، وہ تو بالی جان گے، وہ تو بیچ میں ٹانگ اڑا دیں گے۔
لہٰذا ایسی باتوں سے پلیز گریز کیجیے. جن باتوں سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، آپ کے خاندان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، ان کاموں سے آپ پلیز باز آئیں. شادی جب بھی آپ کریں کھلے عام شادی کریں. اور اس طرح میں نے بتایا کہ فوراً خفیہ طور پر شادیاں مت کریں، یہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں. جب بھی آپ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم لیں، ٹائم بیچ میں رکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، تاکہ جب آپ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ آپ اپنی شادی کو انجوائے کر سکیں، خوشحال زندگی بسر کر سکیں اور بابرکت جو ہے وہ بندھن میں آپ بندھے رہیں. یہ تھے کچھ اصول جو میں آپ کے ساتھ چاہتا تھا کہ میں شیئر کروں، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں. ہمارے جو بچے ہیں وہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر شخص کی پریشانی ہے. لہٰذا آئیں آج ان سارے مسائل پر ہم غور کریں اور ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو خدا کے کلام میں لکھے ہیں اور خدا ہمیں بتاتا ہے. ہم ان اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اپنی شادی کے لیے ہم تیار ہوں، تیاری کریں. اور شادی جو ہے یہ ایک مقدس فریضہ ہے، ضرور کیجیے، اپنے بچوں کی شادیاں کیجیے تاکہ وہ ایک مقدس بندھن میں بندھیں اور جو ایک معاشرہ ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. آئیں آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان اصولوں پر غور کریں گے، عمل کریں گے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے خوشحال رہیں اور خداوند کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.